اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام آداب زندگی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آداب زندگی کہ جس میں ہم بیان فرما رہے تھے، ہم نے بیان کیے کھانے پینے کے آداب، رہن سہن کے آداب، لباس پہننے کے آداب۔ آج ہم بالخصوص جن آداب کی بات کریں گے وہ سیر و سفر کے آداب ہیں۔ سفر کے بعض آداب ایسے ہیں کہ جن کی رعایت سفر کو خوشگوار اور یادگار بنا دیتی ہے۔ اس فصل میں اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے احادیث کو اور کئی موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں ہم سفر کے فوائد بتائیں گے، سفر کے آداب بیان کریں گے، سفر میں ساتھی کا ہونا اور سفر کی نظامت اور مسافروں سے ملاقات اور جوابی ملاقات کے بارے میں، یعنی کہ مکمل سفر کے آداب کے بارے میں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سفر کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سفر کرو کہ اس کے 5 فائدے ہیں۔ سفر سے غم و اندوہ دور ہو جاتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان آداب سیکھتا ہے اور صاحب شرف لوگوں کی مصاحبت نصیب ہوتی ہے۔ فرمان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملتا ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، فرزند کے لیے باپ کی دعا۔ یعنی کہ جس وقت آپ سفر کر رہے ہوں اور آپ کو سفر درپیش ہو اور آپ مسافرت میں ہوں، آپ سفر کر کے دوران ہوں، اس وقت جو بھی آپ دعا مانگیں گے، یہاں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پروردگار مسافر کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اس سفر پر نہیں جانا چاہیے جس میں اس کے دین اور اس کی نماز کو خوف لاحق ہو۔ اب ہم آپ کے سامنے سفر کے آداب پیش کریں گے۔ سفر کے آداب میں سب سے پہلا ادب جو ہے وہ ہے دعا اور صدقہ۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر پر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: خدایا میں اپنے اہل و عیال نیز اپنے مال اور اولاد کے حوالے سے برے منظر، سرگردانیوں، دربدری، دوری کے غم اور سفر کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سفر کے وقت یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور تو ہی مسافر کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کا جانشین ہے۔ ان دونوں کاموں کو ایک ساتھ تو ہی انجام دے سکتا ہے، کیونکہ جسے بطور جانشین چھوڑا جائے وہ سفر کا ساتھی نہیں ہوتا، اور جو سفر میں ساتھ ہوتا ہے وہ متخلف جسے بطور جانشین چھوڑا جائے وہ نہیں ہوتا۔ فقہ الرضا میں مذکور ہے کہ جب تو سفر کا ارادہ کرے تو اپنے گھرانے کو جمع کر، 2 رکعت نماز پڑھ، خدا کی حمد و ثنا کر، پیغمبر پر درود بھیج اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار عالم کے حضور یہ دعا مانگ کہ اے پروردگار، آج میں اپنے دین، اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھرانے، اپنی اولاد، اپنے تمام ہمسایوں اور مومن بھائیوں کو خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سفر کا آغاز صدقے سے کرو اور آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ سفر کا وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو سفر کرو، کیونکہ رات کو جو راستہ طے ہوتا ہے وہ دن کو نہیں ہوتا۔
رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوفان کے وقت بحری سفر کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کو چاہیے کہ سنیچر کے دن سفر کرے۔ اگر کوئی پتھر بھی ہفتے کے دن کسی پہاڑ کے اوپر سے نیچے لڑکے گا تو خدا اسے اس کی جگہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے سفر کے وقت اور سفر کے دن کے بارے میں اور سفر کے لوازمات کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بزرگی اور شخصیت کی علامت یہ ہے کہ اس کا زاد راہ اچھا اور پسندیدہ۔ آگے فرمایا کہ مسافر کا زاد راہ شعراء اور نغمے پڑھنا ہے، بشرط یہ کہ یا وہ سرائی یا فضولیات پر مشتمل نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر فرماتے تھے تو 5 چیزوں کو ہمراہ لے جاتے تھے: ایک آئینہ، ایک سرما، ایک سرمےدانی، کنگھی، مسواک اور قینچی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ بیٹا سفر میں ان اشیاء کو اپنے ساتھ رکھو: تلوار، جوتا، امامہ، خیمہ، مشق، سوئی، دھاگا، ضروری سامان، دوائیاں اور ہم سفر ساتھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ کافی مقدار میں اچھا زاد راہ ساتھ لے جانا، اسے اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، سفر کے بعد اسرار کی حفاظت کرنا اور اس قسم کا مزہ کرنا جو خدا کی ناراضگی کا موجب نہ ہو، سفر کے آداب اور لوازم کا حصہ ہے۔ یعنی کہ سفر میں آپ جب وقت گزار رہے ہوں تو حصے مزہ بھی ہو، آپ انجوائمنٹ بھی کر رہے ہوں، مگر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وہ پروردگار عالم، وہ انجوائمنٹ جو آپ کر رہے ہیں وہ پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ کتنا آسان دین ہے، کتنا بہترین دین ہے۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ سفر ایسا ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ آپ ساری انجوائمنٹ کریے، آپ حصے مزہ بھی اپنا رکھیے، بہت زیادہ سفر اپنے ساتھ لے جائیے تاکہ اپنے ساتھ آپ کے ساتھ جو اصحاب ہیں، جو آپ کے ساتھ مسافر ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ مل کر تناول بھی فرمائیے اس غذا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم شیئرنگ کرتے ہیں تو محبت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی بہت اچھا گزر جاتا ہے۔ الوداعی ملاقات کے لیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر کرتے وقت اپنے بھائیوں سے الوداعی ملاقات کرو، کیونکہ ان لوگوں کی دعاؤں کے باعث تمہیں پروردگار عالم برکت عنایت کرے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم سب سے چھپ کر چلے جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کی نظر نہ لگے۔ ہم جب صدقہ نکالتے ہیں تو نظر بد کافی حد تک ویسے ہی دور ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اپنے بھائیوں کے لیے کہا گیا کہ جب سفر کرو ان کی دعا لو۔ ان کی دعا لینے سے کیا ہوگا؟ پروردگار عالم ان کی دعاؤں کے باعث تمہیں برکتی عنایت فرمائے گا۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کے وقت اپنے دینی بھائیوں کو الوداع کہو اور انہیں بیجا روکے نہ رکھو، کیونکہ مسافر نے روانہ ہونا ہے اور رخصت کرنے والوں نے لوٹنا ہے۔ الوداعی دعا کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو حبشہ کی جانب روانہ کیا تو آپ نے انہیں رخصت کرنے لگے جب تو آپ نے ان کو ان الفاظ کے ساتھ الوداع کہا: خدایا مشکلات اور سختیوں کے حل میں اس کی مدد فرما، کیونکہ سختیوں کو آسان کرنا تیرے لیے بہت سہل ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اس کے لیے تجھ سے دنیا اور آخرت میں دائمی عافیت اور آسائش و
آسائشوں کی درخواست کرتا ہوں۔ اور جب رسول خدا محمد مصطفیٰ کسی مسافر کو الوداع کرتے تھے تو اس کا ہاتھ تھام کر اس کے لیے یوں دعا فرماتے تھے، خدا تجھے بہترین افراد کی مصاحبت عطا کرے، تیری مکمل مدد فرمائے، تیری مشکلات کو آسان کرے، تیرے دور کو نزدیک کرے، تیری حاجتوں کو بڑھ لائے، تیرے دین اور امانت کی حفاظت کرے، تیرے انجام کو نیک قرار دے اور ہر اچھائی کی طرف تیری رہنمائی فرمائے۔ تقوائے الہی اختیار کر، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر اور خدائے بزرگوں برکت کی امید میں حرکت کر۔ کتنی بہترین دعا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافر کا ہاتھ تھام کر الوداع کہتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ اور جب سفر کی منازلیں طے ہو رہی ہوں تو اس کے بارے میں رسول خدا فرماتے تھے کہ جب تم سفر پر نکلتے ہو تو منازل میں مختصر توقف کیا کرو، مختصر وہاں پر اسٹے کیا کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سرسبز و شاداب علاقوں سے گزرو تو آرام سے گزرو، لیکن جب خشک اور بنجر زمین سے گزرنا تو جلدی سے وہاں سے گزر جانا۔ ہم سفر اور افراد کی مالی لحاظ سے یکسانیت کے بارے میں سفر کے آداب میں بیان ہو رہا ہے کہ حسین بن ابی علا کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ جو 20 سے زیادہ مومنین پر مشتمل تھا مکے کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ہم جس منزل پر رکتے تھے وہاں میں ان کے لیے ایک گوسفند ذبح کرتا تھا۔ جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، تو نے مومنوں کو ذلیل کر دیا۔ میں نے عرض کیا، میں اس کام سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تو ہر منزل پر ان کے لیے ایک گوسفند کو ذبح کرتا تھا۔ میں نے کہا، میں نے صرف خدا کی خاطر ایسا کیا۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ ان میں سے بعض بھی وہی کرنا چاہتے تھے جو تم نے کیا، لیکن ان کے پاس مالی گنجائش نہیں تھی، اور یہ اس بات کا موجب بنا کہ وہ اپنے آپ کو حقیر محسوس کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ میں خدا سے مغفرت کا طلبگار ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ عمل ہمارا اچھا بھی ہوتا ہے تو عمل کا طریقہ بعض دفعہ غلط ہوتا ہے۔ نیت ہماری اچھی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس اچھی نیت کے پیچھے کیا پتا کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگے، کوئی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے، کوئی اپنے آپ کو نیچا گرداننے لگے، کیونکہ پروردگار عالم نے سب کو برابر بنایا ہے۔ اور یہی نبی اللہ نے فرمایا، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر اور غریب کو امیر پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی سطح کے لوگوں کے ساتھ سفر کیا کرو، کیونکہ اس شخص کے ساتھ سفر جو تیرا خرچہ اپنی طرف سے دے مومن کے لیے ذلت کا باعث ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے خرچے پر سفر کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے ساتھ سفر کرو جو تمہارے لیے زینت کا باعث ہو، نہ یہ کہ تم اس کے لیے باعث زینت بنو۔ نیز فرمایا کہ ایسے ہم سفر کو ڈھونڈو جو مخارج اور آمدنی کے لحاظ سے تمہاری سطح کے ہوں، تمہاری برابری کے ہوں، تاکہ تم خوار نہ ہو جاؤ۔ جب ہم سفر کر رہے ہوں تو شریک سفر ضروری ہے، لیکن کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں فرمایا، اکیلے سفر نہ کرو کیونکہ شیطان اکیلے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ پہلے اپنے شریک سفر کو پالو اور پہچان لو اور پھر سفر کرو۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین لوگ وہ ہیں جو اکیلے سفر کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ سفر نہ کرو جو تمہارا اتنا احترام نہیں کرتا جتنا تم اس کا احترام کرتے ہو۔ گروہی سفر یعنی کہ ایک گروہ کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں سفر کی جو نظامت اور سرپرستی ہے، سرپرست کا ہمیں انتخاب کیسے کرنا ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بہترین
آداب سفر میں عنوان آیا ہے کہ آج ہم قافلوں کی صورت میں زیارات پر جاتے ہیں، لیکن بعض قافلے ایسے ہوتے ہیں اور بعض زائرین ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا قافلہ پھنس گیا اور وہ واپس نہیں آ رہے، وہ مشکلات میں گھر گئے۔ یہاں سرپرست کا انتخاب ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے؟ جو ہم گروہی سفر کر رہے ہیں اس کی نظامت کون کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ سرپرست کے انتخاب کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 3 افراد باہم سفر کریں تو وہ ایک شخص کو اپنا امیر سفر منتخب کر لیں۔ اگر نارملی بھی قافلہ نہیں جا رہا، قافلہ سالار کوئی نہیں ہے اور قافلے میں 3 یا 4 لوگ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ کسی ایک کو نبی اللہ فرماتے ہیں آپ منتخب کر لیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی مسافر جماعت سے یہ ہرگز نہ کہو کہ فلاں جگہ ٹھہرو یا فلاں جگہ نہ ٹھہرو، کیونکہ ان کے درمیان ان امور کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ مخارج کی تقسیم کیا ہے؟ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ شرکائے سفر اپنے سفر کے مخارج کو پہلے سے ہی معین اور الگ کر لیں، کیونکہ یہ ان کے لیے اطمینان خاطر اور خوش خلقی کا باعث ہے۔ نرم رویے کو اختیار کرنا، فرمان رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہم سفر کے ساتھ زیادہ نرمی سے برتاؤ کرے گا اس کا اجر بیشتر ہے اور وہ خدا کے نزدیک محبوب تر ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ بیٹا اپنے ہم سفروں کے ساتھ ہمیشہ دلی موافقت اور ہم آہنگی کا ثبوت دو، مگر وہاں جہاں خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا سفر کے ساتھیوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور زندہ دلی کا مظاہرہ کرو، نیز غصے کو پی جانا سفر کے آداب میں شامل ہے۔ مسافروں کی خدمت کرنا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر میں قوم کا بزرگ قوم کا خادم ہوتا ہے، اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے جو آپ کو نہیں پہچانتے تھے اور یہ شرط رکھتے تھے کہ آپ ان کی خدمت کریں، یعنی کہ سفر میں ہمیں جو ساتھی میسر ہوں ان کی ہمیں خدمت کرنی ہے، ان کا ہمیں ساتھ دینا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی یہ ہے کہ انسان سفر میں اپنا زادیرہ دوسروں کو بخشے، شیئرنگ کرے، ساتھیوں کی مخالفت کم کرے، نیز ہر نشیب و فراز، نزول و حبوط، قیام و قعود کے وقت خدا کو بہت زیادہ یاد کرے۔ فرمایا آگے کہ سفر کے دوران ساتھیوں کے درمیان بہت مسکرایا کرو اور اپنے توشہ سفر کے معاملے میں سخاوت کا ثبوت دو۔ آگے فرمایا کہ طویل خاموشی، کثرت سے نماز پڑھنا اور شرکائے سفر کے ساتھ سخاوت کا سلوک سفر کے آداب میں شامل ہے۔ بیماروں اور کمزوروں کے ساتھ رعایت کے متعلق فرمان نبوی ہے کہ اگر سفر میں تمہارا کوئی ساتھی بیمار پڑ جائے تو 3 دنوں تک اس کی خاطر مدارت کرو اور اس کی خاطر رکو۔ نیز فرمایا کہ سفر میں تمہارے کمزور ترین فرد کی حالت کو مد نظر رکھو۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفر کے دوران مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ ساتھیوں سے جدا ہونے کے بعد جب تم ان کی برائی نہ کرو، بدگوئی نہ کرو۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ امر جوان مردی کے منافی ہے کہ انسان سفر کی خوبیوں اور برائیوں کا تذکرہ دوسروں کے پاس کرتا پھرے۔ مسافر کی زیارت اور جوابی زیارت کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ سفر کا ارادہ کرے تو اپنے دوستوں کو اطلاع دے، اور اس کے دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ سفر سے واپس لوٹیں تو اس کی زیارت کے لیے جائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء کرام سے نقل فرماتے ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب حبشہ سے لوٹے تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں اٹھے، آپ نے 12 قدم ان کا استقبال کیا، انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور جعفر سے ملاقات کی خوشی میں آپ کے آنسو
نکل آئے۔ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹتے تھے تو آپ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے ملنے جاتے تھے اور انہیں اپنی آغوش میں لے لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سفر کے آداب ہیں۔ پروردگار ہر مسافر کے سفر کو بخیر و عافیت مکمل اور پایہ تکمیل تک پہنچائے، لیکن یہ آداب، یہ دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم سفر کریں گے، جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ دن اور اوقات جو بیان کیے ہم نے تھوڑی دیر پہلے، اگر اس طریقے سے ہم سفر کریں گے تو پروردگار ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔